بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ اور اس تو اگلی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق۔ پھر فرماتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں کبھی موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اگر ایمان لے آئے ہو تو پھر مسلمان مرنا، تسلیم کرنے والے بن کے مرنا۔ میرے محترم سامعین، مسلمان دا مطلب ہے تسلیم کرنے والا۔ مسلمان چھوٹی لفظ نہیں، بہت بڑی لفظ ہے مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیوار کعبہ اٹھاندے ہیں اللہ کے دعا کی تھی کہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے۔ اے اللہ ہم باپ بیٹے کو اپنا مسلمان قرار دے، اپنا تسلیم کرنے والا قرار دے۔ اصل مسلمان ایک ایسی لفظ ہے جی ہر بندے تو فٹ ہے، جہاں مسلمان ہے کلمہ پڑھ گیا وہ مسلمان ہے۔ اصل مسلمان دا مطلب ہے تسلیم کرنے والا۔ اگر وہ تسلیم ہی نہیں کرتا تو دا نام تو صرف مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تسلیم کرو۔ اس منزل تسلیم تو بعد اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور مسلمانوں اگر تسلیم کرتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھو، اللہ کے ساتھ متصل ہو جاؤ۔ اللہ کی بحبل اللہ، اللہ کی رسی، بحبل اللہ، اللہ نہیں بحبل اللہ، اللہ کی کوئی رسی ہے، اگر تسلیم کرتے ہو تو اس رسی سے متصل ہو جاؤ، اس رسی سے جڑ جاؤ۔ اللہ کی رسی۔ 6ویں جماعت تک جس گرامر پڑھی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ کا، کی اور کے ایک بلا نسبت دی ہوتی ہے۔ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا اسکول، اس کا گھر، اس کا شہر، یعنی اس اور کا تو بعد وہی نسبت ہوتی۔ اللہ نال بڑیاں جیاں نسبتاں نے، مثلا بیت اللہ، ناقۃ اللہ، جنب اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ۔ بیت اللہ اللہ نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ کتاب اللہ خود اللہ نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ رسول اللہ خود اللہ نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ اور علی ولی اللہ، علی خود اللہ نہیں، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، یعنی اللہ نہ نسبت۔ جس طرح شکریہ، جس طرح اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، اللہ کا ولی، اس طرح بحبل اللہ، اللہ کی رسی۔ یہ مطلب ہے اللہ اور او دی کو رسی اور اصل کتنا جڑنا جی بحبل اللہ۔ اسی وہ مسلمانہ جنہ اللہ دی رسی نال متصل ہونا ہے، اللہ دی رسی نال متصل ہونا ہے، اللہ نال نہیں، اللہ جو گئے اسی نہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں اللہ جو گئے اسی نہیں، اللہ نے کوئی رسی لٹکائی ہے، اساں اس رسی نال متصل ہو جانا۔ تے اللہ فرماندا جدوں تسی اس رسی نال متصل ہو جاؤ گے نا، پھر سمجھو تسی اللہ نال متصل ہو گئے۔ مینوں نہ ویکھن دی کوشش کرنا، نہ میری ملاقات دی کوشش کرنا، نہ میں کسی دے خواب چاہواں گا، نہ کسی دے تصور سماواں گا۔ کدی بھی نہ سوچنا کہ میرے نال تہاڈی کوئی ملاقات ہو جائے گی، تساں صرف رسی نال ہی ملاقات کرنی، اللہ دی رسی نال ملاقات کرنی ہے۔ یہ مطلب ہے حبل اللہ، سارے زمانے نے پڑھیا بحبل اللہ،
ساتھ ہو جاؤ اللہ کی رسی کے. وہ میں کوشش کرنا پچھو اللہ سانو ملتا نہیں, اللہ سانو سامنے نہیں آتا, اللہ سارے نال گل نہیں کرتے, تو یہ مطلب رسی تک تے پہنچنا ساڈا حق ہے نا. جدے ہاتھ رسی نہیں آئی اللہ وہ ہاتھ کیسے آ جائے؟ یہ ساری دنیا نے آیت پڑھی جی بحبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. 10 دن یہ آیت اخبار تے آندی رہی ہے روزانہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرفوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ دو اور تفرقوں میں نہ پڑو. یہ مطلب ہے فرقہ بندی ایک گل نال مک سکتی ہے کہ اللہ دی رسی لب جائے. بھائی فرقہ بندی مک سکتی ہے لیکن اللہ دی رسی مل جائے. وہ اللہ دی رسی کیڑی؟ اسی مسلمان ہاں, بہت اچھے مسلمان بھی ہو سکنے ہاں, سپیریئر کوالٹی دے مسلمان تے صحابہ کرام سن. اسی عام مسلمان ہاں, نہ اسا سرکار نال نماز پڑھی, نہ سرکار نال روزہ کھولیا, نہ سرکار دے پیچھے نماز پڑھی. اعلیٰ کوالٹی دے مسلمان تے او سن. اسی جس قدر بھی ہیں ہاں, بہرحال ایک گل پکی ہے, قرآن میرے سامنے, ان کو بھی رسی کی ضرورت تھی, ہمیں بھی رسی کی ضرورت. اس دور دیا مسلمانوں نے اللہ دی رسی دی ضرور سی. کسی صحابی نے بھی اللہ پاک ملاقات نہیں کی تھی, ملے نہیں, بلکہ صحابہ کرام کو پتہ سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور کچھ بندے آکھیا سی اساں اللہ کو براہ راست دیکھنا ہے. اللہ نے بجلی سٹ کے نا آسمانی وہ سارے مار چھڑے سن. کسی صحابی نے الحمدللہ پیغمبر کی زندگی بھر مطالبہ نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ کسی وقت اللہ ہی بخا چھڑو, کیونکہ نبی دس چکے سن کہ زمانہ قدیم وچ موسیٰ علیہ السلام دی امت نے آکھیا سی اساں اللہ ویکھنا ہے, تے او کوتور تے اللہ نے بجلی سٹ کے نا تے سارے ساڑ کے مارے سن. یہ مطلب جڑا نبی نو وچوں کڈ کے سلا اللہ نو ملنا چاہے نا او دی سزا موت ہے کام ہے. یہ مطلب ہے اللہ نال تے ممکن نہیں, شکریہ کہ اللہ نال ممکن نہیں. اللہ دی رسی نو تلاش کرنا تے ساڈا حق ہے نا. پوری دنیا دے علماء الحمدللہ بیان کردے نے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سارے کٹھے ہو جاؤ مسلمانوں, سارے کٹھے ہو جاؤ, اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو. وہ رسی لبے گی تے کٹھے ہوواں گے نا یار. اس گھر وچ سارے بندے کٹھے ہوئے ہو مجلس واسطے, گھر ہے تے کٹھے ہوئے نا. بچے سویرے سکول کوئی ہے جتھے بچ جاندے نے, انہوں نے پتہ ہوندا سا سکولے جانا ہے, وہ سکول ہوئے تے بچے اتھے جان نا. مسجد نماز با جماعت پڑھی جاندی ہے, مسجد ہی نہ ہوئے وہ نماز با جماعت کتھے ہوئے گی؟ یہ مطلب ہے نمازی واسطے جی میں مسجد ضروری ہے, بچے واسطے جی میں سکول ضروری ہے, مریض واسطے جی میں ہسپتال ضروری ہے نا, مسلمانوں قرآن دا واسطہ جے اور رسی بڑی ضروری جے. جنہوں رسی نہیں ملتی انہوں خدا نہیں ملتا. وہ رسی تے تساں توجہ فرمائی ہے. ان میں نا بچوں مسلمان ایسے لبے نے جنہیں ساڑھے تو ذرا اعلیٰ کوالٹی دے مسلمان, وہ میں قرآن چو لبنا ہے. وہ سورہ مبارکہ حج ہے, یہ جڑی میں آیت پڑھی ہے جی, یہ سورہ مبارکہ آل عمران دی 103 نمبر آیت مجید ہے. 102 نمبر پہلے پڑھی پھر 103. جڑی ہن میں آیت پڑھن لگا جی, یہ سورہ مبارکہ حج دی, یہ چ تساں دھیان رکھنا ہے, بڑی باریک گل ہے. واعتصموا بحبل اللہ, پکڑ لو اللہ کی رسی کو, یعنی متصل ہو جاؤ. واعتصموا متصل ہو جاؤ, ساتھ لگ جاؤ, ساتھ لگ جاؤ. رسی نے بندے نہیں لبنے, بندیاں نے رسی لبنی. وہ کوئی اللہ نے رسی لٹکائی ہے جڑی اللہ تک رسائی دیندی ہے, وہ انسانہ دا کام ہے, مسلمانہ دا کام ہے تو اس رسی دی تلاش کرن. ہن میں ایسے مسلمان لب لینے, آج ایک کم از کم ثابت ہو جائے گا کہ سارے مسلمان برابر نہیں. میں پہنا سارے مسلمان برابر نہیں. ہوں جڑا سودے والا مسلمان ہے وہ سچے سودے دے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا. جدے کو نرا سودا موجود ہے گھر وچ, سودا تے ہر گھر چاہتا ہے یار, سودا تے اسی بھی کر لے ہونے ہاں, لیکن کئی باری سچا سودا ہوتا ہے, کئی باری سچا سودا نہیں ہوتا. ساڈا ہی تو منہ ویکھ کے نہ راضی پہ ہونے ہاں بھئی آؤ بندے نے جڑے سچے سودے ہوتے ہے نا جی. عزیزہ نے گرامی قدر میں سمجھنا کہ ایڈی سچی تو سچی گل ہے, اللہ نہیں لبنا, اللہ دی رسی لبنی. اساں اللہ دی رسی نال متصل ہونا ہے. ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کہ واعتصموا باللہ اللہ نال متصل ہو جاؤ. بہت شکریہ یارا, واعتصموا باللہ نہیں, بحبل اللہ, اللہ کی رسی کے ساتھ متصل ہو جاؤ. یہ بچوں رسی کٹ کے
اگر کسی نو اللہ آکھے واعتصموا باللہ پھر وہ ساڈے جیسا تو نہیں نا؟ نہیں، میں پہنچا نہیں سکیا یار. سانو کہہ رہے ہیں واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تے اگر کسی مسلمان نو کہ واعتصموا باللہ، تو اللہ کو پکڑ لے، اللہ کے ساتھ متصل ہو جا. اللہ کے ساتھ متصل ہونا اور ہے رسی کے ساتھ متصل ہونا. رسی مادی ہے، اللہ مادی نہیں. رسی کا جسم ہے یار، اللہ کا جسم نہیں. رسی نو ہاتھ پہ جاندہ ہے، اللہ نو ہاتھ نہیں پہندا. تے جے کسی نو اللہ کے واعتصموا باللہ ایسے قرآن ہے پھر وہ ساڑھے جیسے تو نہیں نا. شکریہ اساں رسی پڑھنی ہے، انہیں سیدھا اللہ نو ملنا ہے. اے قرآن سورہ مبارکہ حج جی آخری آیت مجیدہ ہے. اللہ فرماندہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ متصل ہو جاؤ. یہ ان دو آیتوں نے، اس آیت دا نمبر 78 ہے. پچھلی آیت مجیدہ جڑی ہے جی میں پڑھی او دا نمبر 102 ہے، وہ آل عمران دی ہے. اتھے کدھر متصل ہونا جی؟ اللہ دی رسی نہ. تو سورہ حج دی آخری آیت ہے یہ بھی مسلمان ہی نے جنہوں اللہ فرمایا تم متصل ہو جاؤ اللہ سے. یہ دا مطلب ہے ساڑھے جیسے نہیں. جو اللہ سے متصل ہو جائیں وہ اور ہیں، اور جو رسی سے متصل ہو جائیں لب گئی جے رسی. ایسے مسلمان تلاش کرو جو ادھر سے اس سے جڑے ہوئے ہیں، ادھر سے ہم سے جڑے ہوئے. بھائی سبحان اللہ، کیا بات، بہت شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے. میرے عزیزو یارا پرلے کنارے نال درخت نال رسا بدھا ہوئے تے ارلے کنارے نال دریا دے ایس پاسے نہر دے ایس پاسے ایس درخت نو رسا بدھا ہوئے. ہن رسے نو پھڑ کے بندہ جا سکتا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ رسا ایسا ہے جڑا اس کنارے نال بھی جڑے ہے، اس کنارے نال بھی جڑے ہے. ہن دھیان نال اس رسی دے ذریعے بندہ پار کر سکتا نہر، پر ایک گل ہے رسی تو ہاتھ چھٹیا نہیں تو بندہ ڈوبیا نہیں. بہت شکریہ یار. ایس کنارے تو اس کنارے تک جانا ہے. ایس پاسے بشریت ہے، اس پاسے ربوبیت ہے. ایس پاسے بشر ہے، اس پاسے نور ہے. ایس پاسے مخلوق ہے، اس پاسے خالق ہے. یہ تو مطلب ہے درمیان میں کوئی رسی ہے جسے بشر نے پکڑنا ہے اور اس تک رسائی ہونی ہے. جیڑا بندہ درمیان سے جا کے تھک جائے گا تو انشاءاللہ ڈوبے گا. رسی جیڑا بندہ رسا چھڑ دے گا وہ یار ڈوبے گا. رسی قرآن چو میں ثابت کر دینا جن نے چھڑی نہ پھر ڈوب کے مر جائے گا. اس گل جنوان دینا اس گل نالوں ڈوب کے مر جا. میرا خیال ہے جنہوں رسی ہونے تک نہیں لبھی وہ اس گل نو ڈوب کے مر جائے. یہ دا مطلب ہے کوئی مسلمان ہے نہیں جڑے اللہ نال جڑے. وہ کون نے؟ وہ میں قرآن چو پڑھ دینا. ہن میں اس سے آیت نو پیچھے شروع کرنے لگا. اللہ فرمایا ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا. اللہ نے تمہیں، ادھر دیکھو یار، اللہ نے تمہیں. مسلمان بہت زیادہ نے، اللہ نے ان کو چن لیا. اللہ فرماندہ اجتباکم میں، کم دا معنی تم ہے، اللہ نے تم کو چن لیا. یہ جتوں اللہ فرمایا تم کو چن لیا. یہ میں تو نہیں ہوندا، نہ میرا ابا بچہ ہوندا، کوئی ہے نہیں جڑے چنے گئے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں چن لیا ہے. اللہ دے چنے تے بندے دے چنے چ فرق ہوندا. جنوں بندے 5 سالاں واسطے چن دین نا، 2.5 سالاں بعد ساوڑے پی جاندے نے، آندے نے مگروں نہیں لیندا. اس واسطے کہ جنوں چنیا ہوندا ہے وہ بندے دی امیداں تے پورا نہیں اتردا. کئی بندے آندے نے ووٹ تے بڑے ود کے دتے سن تو ہن پیڑا پی گیا. وہ آندا مینوں کی پتا سی اے انج دا سی تے مینوں کی پتا سی اس انج دا نکل پینا. یہ دا مطلب ہے اسی چنن لگے ہاں کدی ماضی تو واقف نہیں ہوندے، کدی مستقبل تو واقف نہیں ہوندے. قرآن میرے ہاتھاں چ جنوں اللہ چنے وہ دے ماضی نو بھی جاندا ہے، وہ دے مستقبل نو. شکریہ کہ بلا جنوں اللہ چنے
او دے ماضی تو بھی واقف ہوندا ہے، او دے مستقبل تو بھی واقف ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اے چنے ہوئے مسلمانوں، ساڑھے نال گل نہیں، اے چنے ہوئے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اللہ نے تمہارے لیے دین کو تنگ نہیں رکھا۔ ہون وہ لفظ آ گئے نے جتوں پتہ لگنا ہے وہ مسلمان کیڑے نے، وہی رسی جے، وہی یار واعتصموا بحبل اللہ واعتصموا باللہ، ہم جڑے ہوئے ہیں رسی کے ساتھ، وہ جڑے ہوئے ہیں بھائی اتنا خوبصورت سنیے اللہ کے ساتھ۔ ایک کون نے جنہوں اللہ نے چن لیا؟ اتھے مولوی لڑنا تو آندے نے دین تیرے پیو دا، تو وہ آندہ اچھا میرے پیو دا نہیں تو تیرے پیو دا۔ آج میں سچے سودے چ دسن لگا دین کدے پیو دا۔ مہربانی ہونے دس دینا، ہونے دس دینا، شکریہ قبلہ۔ اے سورہ مبارکہ حج آخری آئے تھے، گھر بیٹھ کے آرام نہ پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو اللہ سے جڑے ہوئے ہو، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور کمال ہے اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، دین تمہارے باپ کا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دین تمہارے ملت ابیکم ابراہیم، ترجمہ شاہ رفیع الدین دا فرماندے نے دین تمہارے باپ کا ہے، نام جس کا ابراہیم ہے۔ یہ دا مطلب ہے دین جنہ دے پیو دا دین ہے نا وہ آل ابراہیم، یار جنہ دے پیو دا دین ہے وہ آل ابراہیم نے۔ اللہ فرماتا دین ملت ابیکم، دین تمہارے باپ کا ہے، ابراہیم کا۔ ایک کوئی مسلمان دسنا میں آل ابراہیم چوں، باقی انشاءاللہ لبنے ہی تینوں بھول جان گے، ایک ہی دسنا وہی کافی ہے، وہی کافی ہے۔ حضرت رسول خدا دے خطبہ نکاح نو حضرت ابو طالب نے ایتھوں شروع کیتا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں، دین نہ تیرے پیو دے نہ میرے پیو دے، علی دے پیو دے پیو دے۔ حضرت ابو طالب فرماتے کیا بات ہے، دین تمہارے باپ کا ہے اور باپ کا نام ابراہیم ہے۔ یہ دا مطلب ہے آل ابراہیم کے باپ کا نام دین ہے۔ مسلمانوں کیڑی آل ابراہیم جدے متعلق روز آندے ہو کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یارہ بندے درود نماز پڑھ دینے کے نہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، وہ درود جائے درود ابراہیمی، کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دین نہ تیرے پیو دے نہ میرے پیو دے، دین اونا دے پیو دے جنہ تے نماز تے درود نہ پڑھئے تے نماز نہیں ہوتی۔ شکریہ، مہربانی، بہت مہربانی۔ دین اور یارہ آل ابراہیم نو شروع کریے۔ حضرت عبد المطلب آل ابراہیم نے، حضرت عبداللہ تے حضرت ابو طالب آل ابراہیم نے، سرکار مصطفیٰ اور حضرت علی اور یار آل ابراہیم نے۔ حضرت عبد المطلب تے دو بیٹے نا، باقی ساریاں دیا ماما وکھریاں وکھریاں، حضرت ابو طالب عمران ابو طالب تے حضرت عبداللہ علیہ السلام نبی دے والد اور حضرت علی دے والد، انہاں دوہاں دی والدہ ماجدہ ایک ہے۔ حضرت علی تے نبی دا دادا بھی ایک ہے، دادی بھی ایک ہے۔ میرے عزیزو اے خاندان جڑا آل ابراہیم ہے، اے مصطفیٰ تے علی انہاں دوہاں پراواں تک اے آل ابراہیم پڑھی جاندی۔ اے جڑے محمد تے علی تو اگے ٹرے نا، اے آل محمد کہلان دے۔ غور فرمایا حضرت رسول خدا اور حضرت علی اے آل ابراہیم نے۔ جڑ بڑے آل رسول شروع ہوندی ہے وہ پھر وکھری وکھری نہیں ہوندی۔ ابو طالب دا بیٹا ہوئے، مصطفیٰ دی بیٹی ہوئے،
جیڑے انہوں نے وچوں آنا آل محمد کہلواندے کمال ہے یار حضرت ابو طالب دا بیٹا اگے ٹورے نے آل محمد اے دو خاندان نے جنہوں تے درود ہے کدے کدے تھے ایک آل ابراہیم تھے ایک آل محمد تھے اے سچے سودے والے دسو تے گرد و نواز شریف اے دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے نے کہ آل محمد پہلے آئے آل ابراہیم پہلے آئے تے پھر ختم ہو گئی دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے نے جدو درود شروع ہویا وہ تو آل محمد پہلے آئے یار جدو درود شروع ہویا وہ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے دا مطلب ہے یا محمد دی آل دے پیو دا دین ہے یا ابراہیم دی آل دے پیو دا دین لوگ اندنے میرے خیر رسی لب گئی جنہ انتے درود ہے نا اونے واتسمو باللہ تے جنہ درود پڑھنا ہے اونے واتسمو بحبل اللہ یہ دا مطلب ہے جنہ تے درود پڑھنا ہے نا انہ دا دامن پھڑ کے رکھنا ہے وہ سانو اللہ تک لے جان گی میں کیا سی تے درود پڑھنے ہیں آئیتھوں رسی پڑھئے تے درود رسی تے پڑھنے ہیں اللہ ورمدہ فکر نہ کرو چلے تسی پڑھ دے جاؤ تو میں پڑھ دا جاؤ کمال یار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی محمد و آل محمد آل ابراہیم اس منزل پہ فائز ہیں انہوں تھلے اتانو ویکھئے تامی درود ہے اتو تھلے نو ویکھئے تامی درود کمال بھائی مصطفیٰ ایک ذات نو اندر جدے اتے پڑھئے اتنے آتے بھی درود ہے آل ابراہیم تے اتے درود ہے تھلے آل محمد تے درود ہے یہ مطلب ہے درود ایک ایسی چیز ہے جیڑی اللہ دی رسی دی خبر دین دی اللہ فرمایا سی تسلیم کرو یہ تسلیم والی گل ہے نا یہ بڑی اہم ہے وہ میں جناب نو سورہ مبارکہ احزاب چوں پیش کر دینا ایک واری تساں کئی واری سنی ہیں پہلی بار جب میں نہیں پڑھن لگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ایتھے لطف ہے اللہ فرماندہ ہے اللہ اور ملائکہ تو درود بھیجتے ہیں محمد پر اے ایمان والو تمہیں حکم دے رہا ہوں صلو درود بھیجو وسلموا تسلیما سلیموا تسلیما میں بچ پڑھنا پہلا یا ایوہ الذین آمنوا صلو یہ دا مطلب ہے جدے وچ ایمان ہے وہ جڑا میں آیت پڑھی سی اے ایمان والو مسلمان مرنا تسلیم کر کے مرنا آن لگا جے تسلیم اللہ فرماندہ ہے مومنو یا ایوہ الذین آمنو جی پہلے درود پڑھو پہلے درود پڑھو اس دور دے مومن صحابہ سا تھوڑے بندے بولے نے پتہ نہیں کی گلے ویسے اس دور دے مومن صحابہ سا جس دور چ آیت اتری ہے اس دور دے مومن صحابہ ہی جدوں اللہ نے فرمایا مومنہ نماز پڑھو تے فاروق آباد تو بندے گئے وہ بھی انہوں نے پڑھی سی جدوں اللہ کے زکات دیو انہوں نے ادا کیتی سی جدوں اللہ کے مومنو حج کرو وہی مومن سن کون سن صحابہ تھوڑے بندے بولے نے انہوں دا دل نہیں کرتا کھل کے بولن تے پہ کھل کے بولو اس دور دے مومن کون سن اور یار صحابہ جنہ بچیاں وہم لگا ہے نا مولوی علی دی گل نہیں کرتا علی تے امیر المومنین ہے کوئی علی تے مولا سارے مومنان دا اس دور دے مومنین کون سن یار جدو یا ایوہ الذین آمنوا ہوندا ہے براہ راست کون مخاطب ہے صحابہ چاکا ہے تو کھول کے چھٹاں گا میں کون سن صحابہ ہمیں انشاءاللہ چاکا کھول جانا جیڑے بڑے کوئی حکم ہوندا سی نا اتوں صحابہ نبی نو پوچھتے سن کہ یہ جڑا حکم آیا ہے یہ دی تکمیل کیویں کرنی نماز دا حکم ہے قرآن ہے جے کوئی رکعتاں کٹ دے تو میں مذہب چھڑ دیاں گا سویر دیاں 2 قرآن چو کٹو 4 ظہر دیاں 4 عصر دیاں 3 شام دیاں 4 عشاء دیاں کٹو نا قرآن چو دسو میں نو کتھے لکھے سویر دیاں 2 رکعتاں نے
کتنے لکھا ہے شادیاں چار کٹو نہ قرآن چو صرف گھوڑا ہی قرآن چو کرنا ہے اور کوئی شاید قرآن چو نہیں یار قرآن چو رکاتا کٹو نا کہ فجر دیا کنیا رکاتا نے اگلی گل قرآن چو تفسیر دسو کہ سجدے کنے نے سجدے چ کی پڑھنا ہے رکوع چ کی پڑھنا ہے قیام چ کی پڑھنا ہے کیڑی صورت واجب ہے کیڑی صورت تسی بدل سکتے ہو الحمد واجب ہے نماز ہے الحمد واجب ہے فرض ہے دوسری صورت تسی تبدیل کر سکتے ہو یہ ساری تفسیر قرآن چو کڈو نا کیونکہ تسی تو قرآن چو وے کے ہر کام کر دے ہو نا کنڈے کڈو قرآن چو گھوڑا کڈو قرآن چو علم کڈو قرآن چو ماتم کڈو قرآن اللہ دے بندے ہو یہ نماز دی تفسیر کڈو نا قرآن چو لب گئی تو میں نے فون کریا جی کہ ایتھے رکاتاں لکھیاں نے ایتھے وچ الحمد نال کیڑی صورت پڑھنی ہے کی لکھے ہے چکنا کتھے وے چک کے کی پڑھنا ہے سجدے چ کی پڑھنا ہے سجدے دے درمیان کی پڑھنا ہے میں کہ اللہ ایڈا بڑا قرآن سی 2-3 صفحے اور لگتے سن تو وچ نماز دی تفصیل ہی تا چھڑ دے فرمایا سارا کچھ ایتھوں لگ جاندا لوگ تو محمد ابو ہی بول جاندے کمال ہے سارا کچھ قرآن چو لب جاندا لوگ تو اس رسول دا دروازہ ہی چھڑ جاندے جنہیں مینوں منوایا ہے قرآن حکم دیندا ہے نبی کو آ کے پوچھنا پائے گا نماز کیویں پڑھنی قرآن روزے دا حکم دیندا ہے تفصیل نبی دسے گا حج قرآن چ حج دا حکم ہے طواف چکر کنے نے سعید چکر کنے نے کنکر کتھے مارنے نے کنے مارنے نے کنیاں نو مارنے نے یہ ساری گل میرا نبی دسے گا ٹھیک ہے چومنا کتھے وے وہ بھی یہ دسے گا مارنا کتھے نے وہ بھی یہ دسے گا جدو حکم ہو قرآن چ حکم ہوتا ہے نبی تفصیل دس دیں میرے ہاتھ چ قرآن ہے جدو قرآن چ حکم آیا نا ایمان والو جی سلو درود پڑھو پھر مومن اس دور دے آئے نے انہاں آ کے پوچھا یا رسول اللہ وہ درود کیویں پڑھ تھوڑے بندے میرے نال نے تو میں سارے شامل کر رہا کی اس دور دے مومن آ کے آکھیا یا رسول اللہ وہ درود کیویں پڑھنا ہے وہ درود کی ہے تے کیویں پڑھنا ہے حکم تے آیا نا تہاڈا کی خیال ہے پہلا درود لوگ پڑھتے سن بتاں تے نہیں انہاں کیا ہونا آیا نا حکم اسی مومن ہو گیا یہ درود کیویں پڑھنا درود کیویں پڑھنا جے میں پوچھا او گھر کدا ہے ادھر میں اتھوں دا نہیں یہ دو چھوٹی مثال نہیں میں دے سکتا میں پہ پوچھنا بھائی جی اے گھر کدا ہے ادھر میں اتھوں دا نہیں یہ جڑے پوچھتے سن نا کہ درود کیویں پڑھنا ہے انہاں دے اوتے درود نہیں وہ بندے شکریہ جی بندے آ کے پوچھے ہے کہ درود کیویں پڑھنا ہے یہ بخاری شریف کے لفظ نے پوری دنیا تو پوچھ لو بڑے بڑے علماء کو پوچھ لو یہ نبی دسے ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور قرآن دا واسطہ ہی پڑھنے والے اور ہیں جن پر ہیں وہ درود پڑھے نے اللہ اکبر مہربانی درود پڑھے اس دور دے مومنین نے درود پڑھے کی پڑھے اللہم صلی اللہ محمد اچھا جڑا لوگ آتے ہیں نا ادھا درود ہے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد درود ادھا نہیں درود پورا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد درود پورا ہے یہ لفظ کما ہے نا کما صلیتا کما دا مطلب ہے جس طرح کے جس میں نے فاروق آباد سنے ہیں وہ میں نے آکھے گا مولوی آج مجلس اسی طرح پڑھ جس طرح کے تو نے فاروق آباد پڑھی تھی مجلس تسی ایسے دی گل کر رہے ہو او دا تسی حوالہ دے رہے دوبارہ کھاں آج اس طرح مجلس پڑھ جس طرح تو نے گل تسی ایسے مجلس دی کر رہے ہو اس مجلس دا
میں تو انواع کا پھر آپ بھی اسی طرح سنیں جس طرح آپ نے فاروق آباد سنا تھا. پڑھنا میں بھی تو اڈے چی چاہنا. فاروق آباد دا میں حوالہ پہ دینا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود محمد و محمد دی آل تیسا پڑھنا ہے. کما صلیتا ابراہیم کا حوالہ دیا جا رہا. کیا بات ہے. کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اسی طرح رحمت اور برکت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ بھیجی تھی. تو درود ہوا محمد پر اور محمد کی آل پر. اگلی گل سنو تو میں قریب کروں اپنی تقریر. اگے اللہ فرماتا درود پڑھ لیا جی پڑھ لیا. اللہ فرماتا جنہیں نہیں پڑھیا انہوں چھٹی ہے تے جنہیں پڑھ لیا وسلموا تسلیما. اب ان کو تسلیم بھی کر جس طرح تسلیم کرنے کا. لو جی دو ترجمے نے سلیمو تسلیما دے. درود پڑھنا محمد تے محمد دی پوری دنیا پڑھیا جی. کئیاں بندیاں ویسے نا کدھروں کدھروں آل کڑ چھڑی جہے تقریر چ مولوی آندے نا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آل دی تکلیف. یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آندے صلی اللہ علیہ وسلم. کئیاں میں تالا پا لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کڈی تے وچوں آل ہی ہے نا. ایک مہربان نے فرماندے نے صلو علی الحبیب بچوں تے آل ہی غائب ہوئی. میں کہ اللہ یہ تے ہر تھاؤ آل نو کر چھڑ لگے نے. اللہ فرمائے میں بھی اکبر ہے شاہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے ایک باری نماز جان دے جتھوں کڈنا نے کڈ لے. جب نماز جبین گئے آل تے نہیں پڑھن گئے تے نماز نہیں. شکریہ. سبحان توجہ ہے جناب. درود مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی پہلا ترجمہ ہے صلو علیہ وسلمو تسلیم آدھا ان پر سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا. یہ دوے ترجمے کر کے جاس لینا گا. صلو علیہ وسلمو تسلیمہ جس پر درود پڑھو اس پر سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا تو اڈی خیر ہی ہوگی. سلام بھیجو. اس سلام بھیجن کا مطلب ہے کہ تیرے تے سلامتی. یارا سلام بھیجن کا کی معنی السلام علیکم. میں تو انہوں پہننا السلام علیکم. کسی ایک نہیں آکھیا مشکل نال میرا. اب بچے دے منہ نکل گیا میں سارے جہانوں آکے السلام علیکم تو پچھو ایک نے وعلیکم السلام میرے نال لڑے ہو کی تو میں پہنا السلام علیکم. بس نہیں کر لے. میں تواڈے واسطے سلامتی منگی ہے بولو تے تساں منگی جے پھر پھس گیا میں نہیں تے تسی بھی. جدو میں تواڈے تے سلامتی منگی ہے پھر میرا تواڈے نال لڑنا حرام ہے. کمال ہے یار. تے جے تساں میرے واسطے سلامتی منگی ہے تے پھر تواڈا میرے نال لڑنا حرام ہے. یا سلامتی نہیں بھیجی دی تے یا پھر او دے نال لڑی دا. میرے جسوں تک آواز آ رہی ہے سن دے رہو. میں پہنا یا سلام نہ بھیجو. جو سلام بھیج کے حملہ کرے اسے منافق کہتے ہیں. اللہ فرماتا بھیجو سلام جس پر درود پڑا ہے. رکھ قرآن تے ہتھ یار گل مکا مکا قرآن تے مکا. بطول تے درود ہے یا نہیں؟ حسن تے درود ہے یا نہیں؟ حسین تے درود ہے یا نہیں؟ علی او ذات ہے جڑا آل ابراہیم اچ بھی شامل ہے آل محمد اچ بھی شامل. کمال ہے یار. اگر علی پہ درود ہے حسن پہ درود ہے حسین پہ درود ہے جب درود ہے تو سلام ہے. اللہ نے نماز چبا کے ان ترواں پیو پتراں تے سلام تاں دعایا سی تاکہ جو علی سے لڑے وہ بھی نہ جائے جو حسن سے لڑے وہ بھی نہ جائز جو حسین سے لڑے وہ بھی نہ جائے. اگلا لفظ بڑا خوبصورت ہے وسلموا
تسلیما، ان کو پھر تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا۔ کنوں تسلیم کرنا ہے؟ جدھر تے درود پڑھ۔ تسلیم دی پنجابی ہے من جاؤ، انہاں نو من جاؤ جویں منن دا۔ لو جی کلیئر ہوگی گل، من جاؤ کنوں مننا ہے؟ جدھر تے درود پڑھنا ہے انہوں، تھوڑے بندے بولے نا، جدھر تے درود پڑھنا ہے انہوں مننا ہے۔ مننا ہے یہ واجب ہے، واجب ہے۔ جہاں سکول چ داخل ہی نہ ہوئے وہ دی وردی نہیں ویکھی جاتی، وہ دے نو چیک نہیں ہوندے، وہ دی جامت چیک نہیں ہوندی، وہ جے آوارہ پھرن والے دی کوئی نہیں پوچھدا۔ جڑا آوارہ گرد ہے انہوں کو تو ماسٹر پوچھتے ہیں۔ سارا دن سکول دے دوالے وہ ٹائر ریڑ دا آوارہ۔ جڑا سکولوں نسیا ہوئے انہوں مندے پھڑ کے لے ہوندے لتاں باواں تو تانوں ویکھیا کدی؟ وہ بچے ٹپدا ہوندا ہے، انہوں لیا گئی نہ اتھے مار۔ میں ماسٹر نو آکھیا، میں خود ٹیچر رہا، یہ ماسٹر باہر لے نہیں پھڑدے، انہوں گھروں میں چکوا کے لے ہوندے نے۔ ماسٹر آندے نے ختمہ لکھان آوارہ گردہ نہ ساڈے نال کیتا۔ کمال ہے بھائی، یا تے درود چھڈ کے آوارہ ہو جاؤ، تے جے درود والے سکول چ داخل ہو گیا ہے تے جنہ تے پڑھے آئی انہاں نو مان جویں منن دا۔ اے درود والے نو کیویں مننا ہے؟ جویں منن دا حق ہے، حق ہے۔ لو جی حق سن لو، حق کی؟ دو بچے سویرے سکولے جاندے ہیں، ایک اونج جاندا جویں جاندا، دوجا اونج نہیں جاندا جویں جاندا۔ حق ہے۔ مثلا ایک اٹھدا ہے 9 بجے سکول لگدا ہے، شکریہ، وہ 8 بجے اٹھدا ہے، آپ ہی غسل کردا ہے، نہاندا ہے، کپڑے درست کردا ہے، اپنا بستہ کاپی ناشتہ کردا ہے، 8:45 بجے ہم جا رہے ہیں، ٹھیک؟ ایک نو 8:30 بجے کوئی کردہ جی کے آندہ اٹھ پاؤ، آئے اٹھ پائی نہ مر جاؤ، اوے اللہ تیری زندگی کرے، سکول دا ٹائم ہو گئی۔ جی میں اٹھ دا ہے وہ تو ہاں دا منہ تو اٹھے ذہن چاہ گئے، اوے منہ تو اوے جاؤ تھوڑا ٹائم رہ گئی، اوے جاننا کی ہو، اوتھے کھلوندا ہے، 2 چھٹے ماں منہ تے مار دی، اوے بستہ پھڑ، اوے کتاباں پوریاں نے کہ نہیں، اور جی میں کرنا پہ تو ہم دس دا ہی ہے، جی میں وہ جانتا پہ، اور تو اگل مگل کر کے ادھی روٹی کھا دی، بستہ پایا، اور جا بھی وہ جاننا مگر ہی چڑھ گیا، جاندے ہیں ٹھا بوا وجدہ، سارے محلے نو پتہ لگتا ہے نالائق ہون گیا۔ یہ مطلب ہے سکول جا کے وہ صدقے ماسٹر آندہ کہ سناؤ بچیاں دا کی حال، وہ آندہ ہے تو ٹھیک دے انہوں کی، آندہ تو ہمیں پتہ لگ گیا، ہو سکیا سانوں پتہ لگ، ہو سکیا ماسٹر جی سکول آیا جاندہ جے جی میں جاندہ حقیت ہے، وہ پھر آندہ بھی یہ دا کی دساں، یہ سویرے سے اٹھانے ہیں، کدی اوتھے اڑ، کدی اوتھے اڑ، کدی اوتھے اڑ۔ شیخو پورا وارث شاہ اتھے دفن ہے، جنہوں پنجابی دی سمجھ نہیں آئی اور لاہور جا کے مکان لینا، ایتھے اڑ، اوتھے اڑ، اوتھے اڑ، جانا اڑ 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 کے جانا ہو رہے، تے جویں جان دا حق ہے ہوئے جانا۔ قرآن میرے ہاتھ چی اللہ فرماندہ ہی جدے تے درود پڑھنا ہے نا انہوں آڑ آڑ کے نا من، ہائے ہائے انہوں ایج من جویں منن دا۔ ہاں بھائی قرآن تے میرے ہاتھ نے جیڑا رسول تے درود ہے اوہی بطول تے درود ہے، تینا دوانو ایج مننا ہے جویں منن دا حق ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد 10 قرآن تے ہاتھ رکھ کے وچ بطول آؤندی ہے کہ نہیں آؤندی؟ آؤندی ہے۔ یہ مطلب جڑا درود رسول تے اوہی درود بطول تے، جی میں نبی نو مننا ہے او میں بطول نو مننا ہے، جی میں نبی اگے نہیں اڑنا، جی میں زہرا دے حکم اگے نہیں اڑنا، نبی آکھے نا اللہ ایک ہے تے مان جانا ہے، اڑنا نہیں۔ بطول آکھے نا عائشہ میری ہے تے مان جانا ہے۔ انج منو جویں منن دا میرے عزیزو، انج منو جویں منن دا حق ہے۔ یہ جتھے نبی نے فرمایا اللہم اے اللہ ہاؤلائی اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت، انہاں وچ بطول بھی موجود سی، علی بھی موجود سن، حسن بھی موجود سن، حسین بھی موجود سن۔ یہ مطلب حسین علیہ السلام تے درود ہے نا، ہے نا؟ سار اٹھاؤ
مسئلہ حل ہو گیا جی. لوگ کہتے ہیں جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے کیوں نہیں کی؟ اور سب لوگوں پہ درود نہیں تھا. حسین پہ درود تھا. جس پر درود پڑھا جائے اس کو مانا جاتا ہے، منوایا نہیں جاتا. اس کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، تسلیم کروایا نہیں جاتا. یزید کا سب سے بڑا قصور شراب نہیں، قصور ہے بڑا نہیں. اے بڑا قصور نہیں. کئی بندے آندھرے منڈے تے شراب پاؤ 302 نہ پاؤ. انہوں پتا ہے شراب چو ضمانت ہو جاندی ہے، 302 چو ضمانت. اے یزید تے ہوڑیاں شکا نہ پاؤ. وہ شرابی سی، وہ جواری سی، وہ بندران دے تماشے ویندا سی، علماء دی توہین کر. اصل قصور دسا جدی معافی کوئی نہیں. اس نے اس کو کہا مجھے مان جس کا ماننا واجب تھا. اور جس پر درود پڑھا جائے اس کی بیعت کی جاتی ہے، بیعت لی نہیں جاتی. لوگاں کے پیر گلی چو لنگتے ہیں، گلی چو لنگتے ہیں، لڈیاں بجدیاں ہیں، جلیاں بجدیاں ہیں، قوالیاں ہوندیاں ہیں. اسی نہیں مندے تو نہ منیے، نہیں مندے تو نہ منو. ساڈے پیر آندے نے، وہ ماتمی ہلکے چ آندے نے، وہ آ کے ماتم بھی کردے نے، وہ عزاداری بھی کراندے نے. لوگ نہیں مندے، کوئی گل نہیں، نہ منو. یہ قبلہ یہ مطلب یہ نہیں. ایک گل دا افسوس ہے وہ سانو کھا چلا ہے. انہاں نو نہیں سی مننا تے نہ مندے، انہاں دیاں تیاں نو نہ مار دے. نہیں سی مننا نہ مندے. لوگ کہتے ہیں یکم تو شروع ہوئے نے، اج 15 ہو گئی ہے. انہاں دا رون ہی نہیں پہ سکدا. ساڈا کوئی نہیں سکنا، کوئی نہیں سکنا. میرے عزیزو افسوس کھا گیا کہ جدی بیعت کرنی سی وہ بیعت منگی گئی. پھر پیغمبر دے پتر آکھیا 10 محرم دی صبح نو جڑا حضرت حر نے فیصلہ کیتا نا، حضرت حر نے زمین تے لکیر ماری ریت تے. کسی بندے کو پوچھا کی پہ کرنا، وہ سکا جنت تے دوزخ وکھری وکھری پہ کرنا. وہ سکا تینوں کہ میں شک پہ گیا تو جہنمی. وہ سکا میں شک نہیں، میں یقین ہے. کہنے لگا کہ میں انگشت شہادت دا اشارہ کر کے حر فرماندے حضرت امام حسین وال او کون کھلوتا ہے؟ وہ کہنے لگا نبی دا نواسا. حضرت حر فرماندے اے دے اوتے درود ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہے. وہ سکے اے ساڈی یزیدیت ہے، درود اسی اے دے تے پڑھنے ہیں، تسلیم اسی انہوں کرنے. یہ دا مطلب ہے جدے تے درود پڑھیے انہوں تسلیم کریدا ہے. تے کریدا بھی انج ہے جویں کرن دا چنگا تسلیم کیتا ہی، چنگا تسلیم کیتا ہی. پیغمبر حضرت ام سلمہ نو خواب وچ ملے نے 10 محرم دی ظہر تو بعد. حضرت ام سلمہ تے ام سلمہ فرماندیاں نے میں پہلی باری نبی نو سر تو امامہ لتھا ویکھیا تے پیراں چ نالین نہیں ویکھی تے سر تے گرد و غبار تے داڑھی مبارک چ بھی مٹی. تے میں حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتھوں آ رہے؟ فرماندے نے پیغمبر نے رو کے آکھیا کربلا چ آ رہے. حضرت ام سلمہ فرماندے نے میں تو اگے کدی اس حالت وچ نہیں دیکھیا. پیغمبر فرماندے نے اگے میرے نال انج کیتی بھی کسے نے. کہنے لگی مولا کی ہویا ہے؟ فرماندے نے پیغمبر رو کے فرمایا مار دیتا نے بے جرم و بے خطا. عزاداری تو نہ تھکن والی قوم. بہن بھرا دا بڑا پیار تساں ویکھیا، ساریاں بہناں بھراواں نوں بہت پیار کردیاں، بھرا بھی پیراں دی بڑی عزت کردے نے، پیار کردے. لیکن جیڑی شبیر تے دی ہمشیر دا پیار ہے یہ دی مثال کائنات تے نہیں ملتی. یقین کرو شمر نے حضرت سجاد نو پوچھا سی اونو محمد نو ویکھ کے انہاں دی ماں مر گئی. میرے مولا فرماندے نے موجود ہے میری پھوپھی دے پتر نے. ہو سکے ہر لاش تے بیبیاں روئیاں نے
انہاں تے رون والا کوئی نہیں. بی بی دا ایک ہی وین ہوندا سی، وے میرا کربلا دا نواب وے میرا مدینے دا سلطان وے میرا مہر نبوت دا سوار. میرے عزیزو، حضرت زینب سلام اللہ علیہ رات دے کئیاں حصیاں وچ دوبارہ کروں آ کے امام حسین دی زیارت کر دے. نماز عشاء تے نماز تہجد دے درمیان، کدی تہجد تے فجر دے درمیان، جڑی ایک ایک رات چ کئی واری اٹھ کے ویر دی زیارت کر دی سی. مینوں سمجھ نہیں آندی اس 10 محرم نو ٹوریا کیویں حسین تہاڈی ہائے میرے تک پہنچی ہے کیویں ٹورے. وہ تساں میرے کولوں سننا ہے. جڑے ویلے اندر لے خیمے چوں امام حسین نکلے نا گھوڑے تے سوار ہو کے ذوالجناح دی زین تے باہر لے کنات لگی سی، اتھوں تک نہیں گئے. میں پڑھ کے بڑا جی کلا رویا. امام حسین علیہ السلام نے قبلہ گھوڑے تے سوار ہو کے جدوں پلٹ کے ویکھیا نا تے بہن اتھے کھلوتی. تمہیں احساس ہو گیا اس کا؟ جدوں پلٹ کے ویکھیا نے بی بی اتھے کھلوتی. جدوں پلٹ کے ویکھیا نے جتھے تہاڈا سپیکر دا ڈبا پیا نے تقریباً اننے قدم دور گئے نے تے آج پلٹ کے ویکھیا نے تے حیران ہو گئے. زہرا دی دھی دے سامنے امام حسین دی آنکھاں چوں ایتھوں آنسو نکلے نے تے ایتھے ریش تک آئے نے. بی بی ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا ذرا رک جو. امام اتھے ہی رکے نے تے فکر نال لے کے ٹردی بی بی ویر دے کول آئی. انج ویکھ کے فرماندی ہے سارا دن میں لاشاں کٹھیاں کروائی ہیں، تساں مینوں گھبرایا ویکھیا. فرمایا نا اماں دی جائی تینوں نانے آکھیا سی تو زین آبے، تو پیو دی بھی زینت ہے، علی جیسے بہادر دی حوصلہ تیرے دل چ موجود ہے، کیویں تو پریشان ہونا سی. فرمایا میرا ویر میں تینوں بھی ٹور لانگی، میں کٹیاں سراں تے تھلے کھلو کے توحید دے خطبے پڑھ لانگی، میں بازار عبور کر جانگی، میں تیرا سجاد واپس نانے دے روزے تے لے جانگی، پر ایک مہربانی کر مینوں تروڑ کے نہ جا، میں موک گئی ہوں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں منزلہ توڑیاں دور وڈیاں نے تے ایڈی جلدی کیوں موک گئے نے؟ اے میریاں بیٹیاں تے بہناں تے ماواں اے جلدی پہنچن گی اس جملے تے. بی بی فرماندی ہے حوصلہ میرے چ بہت بڑا ہے، ایک مہربانی کری میرے سامنے روندہ نہ نکلی میرا، میں تینوں کدی روندہ نہ ویکھا. امام حسین فرماندے نے رون دی وجہ دسو؟ فرماندے نے حکم کرو. فرماندے نے سر تو لے کے پیرا تک ویکھے نا بی بی نو چادر وچ ویکھ کے. شبیر فرماندے نے بس ایویں خیال آیا تے رون آیا. فرماندے نے اماں دا جا کیڑا خیال ہے؟ اکبر دی جوانی دا فرمایا، علی اصغر دے بچپن دا فرمایا، قاسم دے ٹکڑیاں دا فرمایا، بھرا دیاں بازواں دا فرمایا. نہیں جڑا ہن رویا نا اس خیال نہ رویا کدی میرے قتل تے گل مک جاندی، تیرا پیر اس خیمے دوبارہ بند. بی بی فرمایا بے فکر ہو کے جا میرا جانویر، جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں بطول رہاں گی، جدوں خیمے سڑ کے ڈگ پہ میں علی بن کے باہر آ جا. میرا خیال ہے کہ میرے کو ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں تو انہوں قریب تو مولا دی 2-4 جملے شہادت دے قریب دے سنا دے، پھر برامدگی ذوالجناح دی 10 نویں تو سب برامدگی، کل برامدگی، روز برامدگی ہے. نہ تھکن والی قوم. میں دعا کر رہا رنگیاں اکھاں نال اللہ جڑا ہن تک کربلا نہیں گیا ایک باری ان کربلا دی زیارت نصیب فرمائے. میرے خیال کا گل پیسیاں دی نہیں، گل نصیب دی. جدوں تو سبب لانا نا انشاءاللہ لگ جانا. مہربانی کر جڑے ایتھے بہ کے انج روندے نے انہاں ویکھیا ہی نہیں ہمشیر کتے کھڑی سی، آباد رہو تے ویر کتے شہید ہویا. اللہ انہاں نوں جگہ وکھا چھڑ ایک باری، جتھے ہمشیر کھلوتے رہے نے وہ بھی جگہ وکھا دے، تے جتھے حضرت امام حسین شہید ہوئے نے مقتل اعزوار بیٹھے ہوں گے مقتل الحسین لکھیا قتل گاہ امام حسین علیہ السلام. یقین کرو میرے نال ایک اہل سنت گیا وکیل سی، میں سوچتا سا کہ نال تے ساڈے ٹر گیا اہل سنت ہے، جدوں اسی تو رواں پٹاں گے تے ایک ہی محسوس کرے گا. لیکن جدوں میں مقتل الحسین چ پہنچیا نا میں انہوں پھڑتا سا تے وہ روندا سی کہ بلا میں زمین تے ہاتھ مار دیا انہوں ویکھیا، زمین تے ہاتھ مارتا سی مقتل تے سامنے تو ساں ویکھیے جگہ وہ تے ہاتھ مارتا سی تے اچھی روندا سی. میں کیسا رویا کیجے
ہو سکیا اتھوں بی سکینہ واپس ٹر گئی تاں بیانا اللہ تو انہوں ایک واری بخا چھڑے جتھے بی بی کھڑے نے اچھا ٹپ ہے جتھے شبیر شہید ہوئے نے وہ مقتل گا مقتل تو حضرت حبیب ابن مظاہر دی قبر لنگی ہے کہ امام حسین دی ذریعے حضرت امام حسین جتھے دفن نے وہ تے شہید نہیں ہوئے اے مقتل گاہ جو نکلو گے امام حسین دی ذریعے تو بار سامنے حضرت عباس دا روزہ جلدی بولو جی زوار بولو نا باقی جاؤ گے تو بیکھ لو گے حضرت عباس دے روزے دے نالوں کی سڑک گزر دیئے 1 کلومیٹر تقریباً دور جا کے اگر نہر فرات ہونا قریب تو گزاری ہے بہت شکریہ بھائی سوار رل دے گا میرے نام اتھے ایک مقام امام زمان ہے اتھے بندے 2 رکعت امام زمانہ دی نماز پڑھ دیں او میں دسنا چاہنا آزادارو وہ جنہا مقام امام زمان ہے اتھے میرے امام مہدی علیہ السلام جدو کربلا ہوندے نے پہلا اتھے ہوندے نے پھر مقتل چاہوندے نے جنہے زمانے چ غائب نہیں سن انہوں کسے پوچھیا آقا تسی قبر شبیر تے پہلے کیوں نہیں ہوندے پہلے مقتل چ کیوں نہیں ہوندے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے ایک جملہ کیا میں شہادت دے 2-4 جملے پڑھ دوں میرے مولا رو پہ تے خون روندے سن تے رو کے فرماندے نے سب تو پہلا میں اتھے ہونا جتھو زین تو لایا ایتھے لتھے نزین تو ایتھے لتھے نزین تو ایتھے لتھے نزین تے نال روندے سن فرماندے نے اے وہ جگہ ہے جتھے کچھ منٹ نہ زین تے سن نہ زمین تے سن تھلڑیاں تیران تے شبیر تلے سن تے اے انداز سی جی تھلے تیر ہونا یہ دو کیڑی مثال چنگی میں دیا نہ کہ قرآن اس انداز نال سی تھلڑیاں تیران تے شبیر تلے سن اتنے تیر سن تھلے تیر سن بندے شہید کرنا چاہتے سن تے نیڑے نہیں سن ہوندے انہیں بزدل سن شمر نو آتے سن جی زندہ ہوئے تو اٹھ کے حملہ کر دیں گے شمر کہنے لگا میں تنہوں آسماتے نہ زندہ ہویا تو حسین ڈولے گا 3 قدم شبیر دے کوڑ کھلو کے آکھیا ہے اس شمر نے اے دی ہمشیر دا خیمہ لوٹ لا شبیر تھرڑیاں تیرہ تے زور دے کے فرماندے نے کوئی جرت نہ کرے اجے میں زندہ صدقہ جاواں تو اڈی ہائے قریب ہو گئی ہون میں اگلے جملے پے در پے پڑھن لگا ہون میں تو نا زیادہ انتظار نہیں کرنا میرا خیال ہے آنسو نال آنسو ڈگدا ہے گا نا تو پھر اسی زیارت کریں گے میرے عزیزو حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماندے نے ایتھے لتھے نے انہاں کہا جی اتھے جا کے شہید ہوئے نے یہ جڑا 1 کلومیٹر دا تقریباً سفر ہے ایک انج کیتا نے میرے عزیزو ایتھوں شہادت دی ابتدا ہوندی ہے میرے آقا نے فرمایا ایتھوں مارن لگے نے لوگ میری جات تیر آڑا تیر مارتا بات رہے تلوار آڑا تلوار مارتا سی نیزے آڑا نیزہ مارتا سی جدہ کوئی ہتھیار نہیں سی نہ اونٹا تے پتھر بوائے سن جنہیں زہرہ دے پتر نو مار دے رہے سجیوں کھپیوں اینے تیر اینیاں تلوار تے لگ کے پیچھے ہو جاندی ہے تے جڑا تیر ہے وہ جتھے لگدا پوست ہو جاندا ہے چلو بندے آخر اینی دیر دی پیشادت سن دے نے اس طرح بھی میرے لوگ ویندے رہن گے تو میں تے عرض کرن لگا نا زہرہ دے پتر دی مقتل تک آؤندے ہاں سینے چ بھی تیر سان پشتے چ بھی تیر سان گلے وچ بھی تیر سان پیشانیاں چ تیر سی بازواں تے تیر سان 4 چفیرے تیر سان جدوں شبیر مقتل چ پہنچے نے تے جڑا متھے جو تھام بچدا سی نا او تے تلوار دا دستہ رکھ کے شبیر فرماندن سبوحن قدوسن شکرن للہ جدو انہیں تیر کھا گئے پترہ پتیجیاں دیا لاشاں دے بیچ بے کے شبیر نے آکے نا تیرا شکر ہے ہاتھ ہو گئی ہے جڑے بڑے شکر کی تانے نا او دو ہاتھ وے غیب جو آوازیں اکھاں کھولتی ملن آ گئی جڑے بڑے میرے امام آباد رہو جڑے بڑے میرے امام نے اکھاں کھولیاں تے بی بی سکینہ آئی تھے کھڑے نے کنی دور کھڑے نے میرے کول 1 منٹ گھنٹے چ باقی 2-3 منٹ پڑھ لگے جتھے مولا دے تیر مکدے سن کانیاں تیرانیاں او دے اگے بی بی کھڑی سی امام حسین علیہ السلام نے اپنے تیراں تے اپنی آباد دا دامن پایا تیاں پیواں دے زخم نہیں ویکھ سکتی جڑ ویلے انج کپڑا پا لیا نا تے ایتھے بی بی سکینہ انج کھلوتے نے تے امام حسین نے فرمایا بیٹی اتھوں تک کیویں آئی ہے
بی بی پہلا جملہ آکھیا فرماندے نے بابا میں ویر کو پوچھ کے آئی فرمایا تیرے ویر دی مہربانی اس میں تی بڑے اوکھے ویڑے ملائیے مجھ پتر بیٹا پوچھنا میں یہ کر سی کہ راتی رات دا بقاعدہ ایک حصہ میں تیرے واسطے رکھا دنے میں ہر وار شہید نو جدو لے کے آندا سا تینوں ملتا سا پھر مل کے جاندا سا سارا دن میں تیرے کول رہا جدو میں گھوڑے تے چڑھ کے ٹرن لگا بیٹی پھر تو آ گئی پھر میں تھلے اتریا پھر میں تینوں ملیا تو بیٹا ہن پھر ایتھے کیوں آئی ہے اے یوکھا جملہ ہے بی بی چھوٹے جے ہاتھ دی انگشت دا اشارہ کیتا ہے تے خیمے ال ہاتھ کر کے بی بی فرماندی ہے بابا اوتھے میرا دل نہیں لگتا جتھے تو کوئی نہیں نا اوتھے میرا دل نہیں لگتا امام حسین فرماندے نے بیٹی اتنی جلدی اداس ہو گئی ہے تے شام دا سفر کون کرے گا بی بی پاک نے فرمایا بابا جدو کرنے پہ کرنا گی آجے تو موجود ہے نا آئی کیوں ہے فرمایا ایک واری سینے ناڑنا ہون جڑ گیا انہیں سارے ایک واری سینے ناڑنا شبیر فرماتے نے میرا سینہ سیکتا سی تو آمیں تو میں سوا آج اللہ نے اس امتحان جو میں نے گزارے ہے بیٹی میرا سینہ فارغ نہیں تو میں تینوں آج سینے ناڑ نہیں لا سکتا جڑے بڑے میرے مولا کہنا نہیں ایک واری بی بی سامنے کھلو کے پوچھا بابا نہیں فرماتا نے بیٹا نہیں پھر پوچھا نے بابا میں سکینہ فرمایا بیٹا نہیں میں حسین بیٹا پھر فرمایا نہیں عزادارہ جدہ تریجی واری مولا کیا نا آج نہیں بی بی دا منہ پہلے بابے عرضی بی بی مردے مردے اس پاسے مڑ گئے تے فرماتے نے بابا مرضی تیری ہے سینے نال لا یا نہ لا ویکھ لے میں اوکھی بڑی آئی جڑے بڑے تماچے دے نشان دے نظر پئی ہے شبیر فرماتے نے ایتھے ہی رک بیٹھی میں تینوں سینے نہ آباد رہی تینوں میں سینے نہ لاواں زہرا دلال نے اپنے سینے وچ جی میں کنگی چوال دینا آنج اپنی انگلیاں تیران دے بچ پائیں اے سینے تے ہاتھ جمایا ایک تیر نو ہاتھ پایا تے فرماتے نے اللہ اکبر جدو شبیر تے تینے جو تیر نکلیا تے بچو خون دا فوارا جاری ہویا چھٹا جدو تی تے کرتے تے پائیں نا 2 قدم پیچھے ہٹ کے آندھی ہے میں نہیں ملتی بابا میں نہیں ملتی وے میرا مظلوم بابا میں نہیں ملتی وے میرا پردیسی بھائی سارے شامل ہو فرماتے نے نہیں سکینہ ہن میں ضرور ملوں گا زہرہ دے پتر نے ویکھیا اے گردن چ تیر کوئی تھوڑے 2 چا فرمایا میں کڈنا ترے چارے تیر کڈ کے اے گردن دا حصہ خالی فرمایا تے فرماندے نے ادھروں آ کے میں اے تین 2 ہاتھ تیراں چوں گزار کے جدو امام حسین دی ریش مبارک نہ تی نے نال منہ جوڑیا نہ پیو تی پہ ملتے سن ایک دم بی بی سکینہ دے ہاتھ پہلے ایتھے سن ایک دم بی بی نے ہاتھ اینج کھوٹ لے جدو پیو دی گردن نال لگ کے بی بی نے ہاتھ اینج جیپے نے کھوٹے نے امام حسین فرماندے سکینہ کسی کو ڈر نہیں ہے ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرماندی بابا اینے میں نو مار صدقہ جاواں شمر 3 قدم تے کھڑا سی شبیر فرماتے نے ٹر جا میرا اکبر کوئی نہیں ٹر جا میرے ویر قتل ہو گئے ٹر جائے میرا قاتل ہے حیران ہو کے بی بی سکینہ فرمایا بابا یہ تیرا قاتل ہے جی بیٹی فرمایا بابا کمال ہے قاتل تیرا سر تے کھلوتا ہوئے تے تی چھڑ کے ٹر جائے تیرے نال قتل ہوگا گی بابا تیرے نال آباد رہو بھائی قبلہ جڑے بڑے شبیر تو جدا نہیں نہ ہو رہی بی بی پتہ نہیں اس گھر وچ سجدے دا کی مقام ہے حضرت امام حسین فرماندے نے بیٹی میرا دل کردہ میں اللہ دا سجدہ کراں جدو سجدے دا نام صدقے جاواں کدی تہاڈا ہاتھ سر تے نہ آئے سوائے سگام تو حضرت امام حسین فرمایا بیٹی سجدہ کرنا چاہنا 3 قدم دور کھلو کے بی بی فرماندی ہے بابا کر سجدہ جے کوئی کرن دے ایتھے کنی کو دور تھم کنی دور ایتھے تی کھڑی ایتھے شبیر نے سجدہ سر رکھیا جیڑا بندہ بڑی دیر دا انتظار پیا کردا او دا انتظار مک گیا جیڑے ویلے بی بی دے ویندیاں شبیر نے سجدہ سر رکھیا سورج نو گرہن لگ گیا لال اندھیری چڑھ گئی جنگل دے جانور دوڑن لگ پے ہورا نو ترانے بھول گئے
تسبیح ملائکہ تو چھٹ گئی، نبیاں دیا روحاں کمب گئیاں جدو شبیر دیا زلفاں شمر میں ہاتھ پائے۔ تریجے کمر قدم تے بیٹھی سی، تھوڑ کے پیو دی گردن تے گردن رکھی، کہنے لگی پہلے میں نو مار پھر میرے بابے نو ماری۔ ترے واری شمر نے خنجر دا اشارہ کیتا ہے کہ پیچھے ہٹ جا، ترے واری بی بی آکھیا میں نہیں ہٹنا۔ ہن میرے لوے کھو گئے، جیڑے ویلے بی بی نہیں ہٹی اے دے دوویں ہاتھ مصروف سن، کتھے کتھے؟ بولو یار، ایک جے زلفائے چ دوجا خنجر چ، جیڑے ویلے بی بی نہیں ہٹی اس دوویں ہاتھ پیو تو ہٹائے نے، دوویں بیٹی تے مصروف کیتے نے۔ تیسرے قدم تو اٹھ کے بی بی سکینہ فرمایا چچا عباس، بی بی دوڑی ہے خیمے آڑے پاسے، آواز ہوندی اماں کوئی وس لگ دئی تے لا، جڑا مدینے ویریو منگا میں جنگل وچ بے وارث ہو۔ ایک بار یہ سارے بندے ذوالجناح دے ان تک آکھو یا اللہ، تھوڑے بندے بولے آکھو یا اللہ، پھر آکھو یار یا اللہ۔ پردیس وچ کوئی شریف زادی نہ اجڑے، لٹیا گیا ویڑا بطول دا، رول گیا تیاں زہرا، یا حسین یا حسین۔